سب ہیں گدائے حیدر، شاہاں گدائے حیدر، ہے ابر کرم دست سخائے حیدر، ہے ابر کرم دست سخائے حیدر، یعقوب و خلیل و یوسف و آدم و نوح سب کی مشکل میں کام آئے حیدر، سب کی مشکل میں کام آئے حیدر۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے ایک مسدس کے چند بند حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیں کہ فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، اجالے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا، اجالے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا، تراب ہے تو کوئی بو تراب بھی ہوگا، تراب ہے تو کوئی بو تراب بھی ہوگا، اور زمین پہ دین خدا کامیاب بھی ہوگا، جو درد دل ہے تو پھر دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، زمین بدلی نہ اب تک یہ آسماں بدلا، نہ فصل بدلی نہ انداز گلستاں بدلا، نہ بزم اور نہ اسلوب داستاں بدلا، لیا حسین کے خون کا ابھی کہاں بدلا، علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو ظلم کے دھبے مٹھائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے، ستمگروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے، سوال کر گئی زہرا جواب لینا ہے، کسی کو باغ فدق کا حساب لینا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید النبیین مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
سیجعل لهم الرحمن ودا. صلوات پڑھ دو پر محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نصیر حسین مرحوم ابن جناب نذیر حسین صاحب ارسال فرما دے کی روح کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ اللهم صل على محمد. صلوات پڑھ دیں پر محمد علیہ. سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے مجھے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے 96 اس آیت کا نشان ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل اچھا عمل انجام دیتے ہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عنقریب ڈال دے گا. یعنی پروردگار عالم نے ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کی دنیا ہی میں ایک انعام کی بات کر دی ہے اور ان کے بارے میں ایک بات واضح کر دی کہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، ایک مومن ہمارا معاشرہ اصل میں معاشرہ ہی ایسا ہم نے بنا رکھا ہے کہ کسی مومن کو مومن رہنے نہیں دیتا اور کسی نیک کو نیکی کرنے نہیں دیتا. بڑی معذرت کے ساتھ تقریر کا پہلا ہی جملہ اتنا خطرناک ہے، برداشت کیجئے گا، کیا کیا جا سکتا ہے. اب دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کا، اپنے ماحول کا ہم ذرا جب تجزیہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہی ہے، آپ کے یہاں نہیں معلوم کیا ہے. اگر کوئی بندہ اچانک سے یا آہستہ آہستہ سے ہی نمازی ہو گیا، اور اب وہ نمازی کیا ہوا، معاشرے کے منہ میں زبان اور مخالفت میں زبان. اب اس کی نہ یہ کہ ہمت بڑھائی جائے یا حوصلہ افزائی کی جائے، دیکھ رہے ہیں بڑے نمازی ہو گئے ہیں، ایک دن کی بھی نہیں چھوٹتی. مت دیکھیے ایک وقت کی بھی نہیں چھوٹتی. بڑے پکے نمازی ہیں، نماز نہیں چھوڑتے. نماز تو چھوڑیے روزہ بھی نہیں چھوٹتا. پہلے تو ایسے نہ تھے، اچانک سے کیا ہوا ہے؟ کوئی مطلب ضرور ہے. مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی بات ضرور ہے. یہی سوچنے کی بات تھی. آنے والے کو سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بات ضرور ہے. دیکھنے والا کیوں ٹوہ میں پڑا ہے کہ کیا بات ہے؟ اگر مسجد میں آ رہا ہے تو جو بھی بات ہوگی اس کے اللہ سے بات ہوگی. بندہ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد علی محمد. اگر کوئی بات ہے بھی اس کے معبود سے بات ہوگی اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے، اس کے خدا سے بات ہوگی اگر وہ عبادتوں میں لگا ہوا ہے. یہ دیکھیے صاحب رہ رہے کہ سر پٹک رہے ہیں، صبح شام دوپہر، صبح شام دوپہر، رات صبح، رہ رہے کہ مسجد میں چلے آ رہے ہیں، رہ رہے کہ مسجد میں چلے آ رہے ہیں. کیا ان کو ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیسے آدمی ہے اچانک؟ تو کتنی اچھی بات ہے. ان کے در پر تو سر نہیں پٹک رہا. اگر سر پٹک بھی رہا ہے، آپ اسے سجدہ کہتے ہوئے زبان جلتی ہے، سر پٹکنا ہی کہہ رہے ہیں، تو کتنا اچھا انسان ہو گیا ہے. اپنے معبود کے در پہ آ کے سر پٹک رہا ہے، بتا رہا ہے در بدر پھرنے والا جانور نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا انسان ہے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. لیکن ہمارا معاشرہ بڑے مومن بنے پھرتے ہیں، بڑے مومن بنے پھرتے ہیں. اس کے ایمان سے تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟
اگر وہ مومن ہو گیا ہے تو کسی کو کیوں دقت ہے؟ اگر وہ نیک عمل انجام دے رہا ہے، اچھے کام انجام دے رہا ہے، تو کسی کو کیوں پریشانی ہے؟ کوئی بندہ. لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ اصل میں یہ جو ساری باتیں آتی ہیں ان کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہہ دوں، بات چونکہ مجھے آگے بھی عرض کرنی ہے. لوگ یہ طنز کے تیر اس لیے مارتے ہیں کہ یہ پیش قدمی کرنے والا زخم کھا کے ہمارے تانوں کے وہیں پہ ڈھیر ہو جائے، اس کے قدم آگے نہ بڑھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے دن سے مسجد کی پہلی صف میں ہے، یہ ہمارے سامنے کا آنے والا انسان ہم سے آگے بڑھ جائے، ہم سے زیادہ روحانی اس کو لوگ سمجھنے لگے. مسئلہ دوسروں کے آنے، دوسروں کی ترقی سے ہوتا ہے. مسئلہ ہی نہیں یہ ہے کہ اگر وہ ترقی کر گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے یہ بارگاہ خدا وند عالم ہے، یہاں عمل کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ تقویٰ کس منزل پر ہے. اگر تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ نہ نسل دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ صورت دیکھتا ہے، نہ کوئی بات دیکھتا ہے. وہ تو تقویٰ دیکھتا ہے. جیسا تقویٰ رہتا ہے، جیسا ایمان رہتا ہے، ویسے ہی عمل کو شرف قبولیت دیتا چلا جاتا ہے. اور اس منزل پر قدرت نے صاف کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ عمل بیکار جائے گا، ایسا نہیں ہے ایمان بیکار جائے گا. اگر دنیا والے ستاتے ہیں، مومن سمجھ کے تمہیں ستاتے ہیں، تو اکیلے پن سے پریشان نہ ہونا. اگر تمہارے عمل کو دیکھ کے لوگ دنیا والے تمہیں تانا دیتے ہیں تو دنیا والوں کی حرکت سے پریشان نہ ہونا. یہ تو ہمارے لیے تم ایمان لا رہے ہو، ہمارے لیے تم عمل صالح انجام دے رہے ہو. جب ہمارے لیے انجام دے رہے ہو، لوگ کہتے ہیں کہ ادھار کا سودا ہے. ادھار کا کوئی سودا نہیں ہے. وہ جو ملے گا وہ تو بینیفٹ ہے، وہ جو ملے گا وہ تو الگ سے انعام ملے گا. لوگ دنیا ہی میں ایمان کا عمل صالح کا فائدہ لے جاؤ. کیا فائدہ ہے؟ کہا پہلا فائدہ تو ہم یہ تمہیں دیں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا. نیک عمل انجام دینے والا، ایمان لانے والا کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھے. ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. عمل ہمارے لیے کرو گے، دنیا تم سے محبت کرے گی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ. سیجعل لهم الرحمن، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. عام مومن کی بات کی جا رہی ہے، عام نیکی کرنے والوں کی بات کی جا رہی ہے. یعنی پروردگار اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کی طرف بڑھ رہے ہیں قدم، تو اب معاشرے کو نہ دیکھو، اس لیے کہ معاشرہ کچھ نہیں دے گا. اب ماحول کو نہ دیکھو، اس لیے کہ ماحول کچھ نہیں دے گا. میں اکثر کہتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، بعض بزرگان ان کو یاد بھی ہوگا، میں نے کبھی عرض کیا تھا. معاشرے کے ذمے خرابی اگر ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اتنا تو سارے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. اگر خرابی ہے معاشرے کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آواز آتی ہے معاشرہ. لیکن اگر اچھائی ہے معاشرے میں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب آئے گی ہم. اس کے ہمارے جواب میں ایک جواب سامنے سے آئے گا، آپ نہیں ہیں، ہم. اصل میں سمجھیے، معاشرے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک آدمی سے انجام نہیں پاتا. معاشرہ بنتا ہی ہے کم از کم دو لوگوں کے درمیان سے. 2 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں. معاشرہ ہوتا کچھ نہیں ہے، ماحول ہوتی کوئی چیز نہیں ہے. ایک انسان اکیلا عمل کرے گا تو اکیلا ہے. ایک انسان عمل کرے، دوسرا رد عمل پیش کرے، یہ معاشرہ ہے. یا ایک انسان کچھ عمل کرے، 2 4 5 انسان اس کی مخالفت کرے یا اس کا ساتھ دے، یہ معاشرہ ہے. یہ ایک مینٹیلٹی بن جاتی ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں معاشرہ. اب یہ جو بات ہوتی ہے معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، یہ کہنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. ہم کہہ تو رہے ہیں مولوی صاحب کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، اصل میں معاشرہ خراب نہیں ہوا ہے، خراب ہم ہو گئے ہیں. کھل کے نہیں کہنا چاہتے تھے، اس لیے معاشرے کو نام دیا. اور جب اچھائی کی بات آئی تو دیکھیے ہم نے یہ کر دیا. دیکھا آپ نے، ہم نے یہ بات شروع کی. پہلے قرآن خوانیاں نہیں ہوتی تھی، ہم نے شروع کیا. اب نہیں ہوگا کہ معاشرے نے ساتھ دیا. پہلے مجلسیں ایسی نہیں ہوتی تھی، ہم نے شروع کیا. یہ ہماری محنت ہے جو لوگ آ رہے ہیں.
اب نہیں کہتے ہیں کہ معاشرے کی محنت ہے، اس لیے کہ اکیلے میت نہیں کر سکتے تھے، 4 آدمی چاہیے تھے۔ اگر اب یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے تو معاشرہ کوئی شے نہیں ہے، معاشرہ وہی مزاج ہے جو 2-4 آدمیوں سے مل کے بنتا ہے۔ تو اب اس معاشرے میں اگر اچھائی ہے اس کے بھی ذمہ دار ہم، اور اگر اس معاشرے میں خرابی ہے اس کے بھی ذمہ دار ہم۔ اگر ایک صاحب ایمان ایک نیک مومن، میری مجبوری ہے جو مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ مومن برا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد عالم، جو نیک مومن کہنا پڑ رہا ہے وہ آیت کے حوالے سے مجبور ہوں، ذرا اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایک مرد مومن کی جو نیکی کر رہا ہے اور معاشرے کے ڈر سے اگر وہ کسی نیکی سے رک رہا ہے کہ معاشرہ یہ کہے گا، معاشرہ وہ کہے گا، لوگ یہ کہیں گے، فلاں لوگ تانا دیں گے، اللہ نے کہا کڑنے کی بات نہیں ہے، تمہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جن لوگوں سے ڈر رہے ہو میں اللہ ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایسے لوگ پریشان نہ ہو، نیک کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ان کی محبت ہم ڈالیں گے لوگوں کے دلوں میں، لوگ ان کی محبت، لوگ آگے ان سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ کون ہے جو ان سے محبت کرے گا؟ کون ہے جو محبت کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے محبت کرنے والوں کی بات نہیں کی ہے کہ کون لوگ ہیں، توجہ اگر آپ کریں، اللہ نے محبت کرنے والوں کی شناخت نہیں بتائی کہ کون لوگ آ کے محبت کریں گے، اللہ نے محبوبوں کی شناخت کی ہے کہ محبوب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان پڑھیں، ایک صلوات اور بر محمد آل محمد۔ آ جائیے آگے سارے، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے، آ جائے بلا تکلف، آ جائے، بار بار دیکھیں جب دربار بڑا ہو اور گھرانہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ قربت چاہتے ہیں، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بارگاہ اہل بیت ہے، اس سے بڑا نہ کسی کا دربار ہے نہ کوئی گھرانہ ہے، آپ میرے قریب نہیں آتے ہیں، منبر رسول کے قریب آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا سا قریب اور متوجہ رہیے، دروازہ ہے، کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہے گا، ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجلس ختم ہو جائے پھر بیٹھ کے دیکھا کیجیے دن رات دروازے کو، مجلس تو نہ خراب ہو۔ کچھ باتیں عرض کروں گا، کوئی جبری قہری مسئلہ نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ ایمان لانے والے، بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، ایمان، ورنہ خیبر خندق پڑھ سکتا ہوں، ابھی اڑا سکتا ہوں میں بھی بہت ساری باتیں، اور سننے والے جانتے ہیں، ایمان لانے والے لوگ، عمل صالح انجام دینے والے لوگوں کے دل کی ہمت بڑھا رہا ہے پروردگار، اور کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اکیلا نہیں رہنے دیں گے، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے، لوگ محبت کرنے آئیں گے ان سے، اور کس کے دل میں ڈالیں گے یہ نہیں بتایا، کس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالیں گے یہ بتایا ہے، یعنی محبوبوں کا تذکرہ کیا ہے، محبوں کا یہاں پہ نہیں بتایا، میدان کھول دیا اللہ نے، اور اس بات کے لیے دروازہ کھلا رکھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خود کو ہم تک پہنچائے تو نیک کام کرنے والے مومنین سے محبت کرے، محبت وہ کرے گا، نام ہمارا ہوگا، گویا وہ ایسا انسان ہوگا تو اس کے دل میں ہم نے محبت اپنی ڈالی ہے، توجہ کیجئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، انسان کام کس کا کر رہا ہے، اگر صاحبان ایمان سے محبت کر رہا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کر رہا ہے کوئی انسان، تو بتائیے وہ کام کس کا کر رہا ہے، وہ کام اللہ کا کر رہا ہے، اب یہ کوئی چھوٹا موٹا مرتبہ تو نہیں ہے، ہم دن رات اپنے کام کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے دل کو صاحبان ایمان کی محبت کے لیے ذرا آمادہ کر لیا، اور ایک بات اور، رحم کھا کے نہیں، محبت ان کی ترس کھا کے نہیں، بیچارگی کو دیکھ کے نہیں، اللہ کو دیکھ کے، اللہ کو دیکھ کے، نیک عمل کو دیکھ کے،
اور اگر کسی سے کسی نیک مومن سے کوئی بندہ مومن محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اور کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان بندہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں آنے والے عمل صالح کرنے والے مومنین سے محبت کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت لوگوں کی محبت جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے، یہ محبت نہیں ہے، اللہ کا کام ہے جسے بندہ انجام دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ اور مجھے نہیں لگتا یہ سونے کا ٹائم ہے، صلوات جاگتی ہوئی رہے۔ ابھی 8 بھی نہیں بجے ہیں، 8:30 نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے بالکل گھبرائیے نہیں، آپ چاہے جیسے سنیے، میں اتنا ہی پڑھوں گا۔ اگر شاداب ذہنی سے آپ نے سنا تو تقریر بڑھے گی نہیں انشاءاللہ، اور سو کے بھی سن لیا تو گھٹے گی بھی نہیں، یہ میرا اصول ہے۔ تو اب یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم محبت ڈالیں گے، نہیں قدر محسوس کرے۔ اگر کسی مومن کے لیے آدمی کے دل میں محبت ہے، میں جملہ بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ وقت گزارنا، اس لیے کہ ایک جملہ اس کے بعد کہنا۔ کن مومنین کی بات کی اللہ نے؟ کوئی قید نہیں لگائی، صرف یہ کہا ہے کہ وہ مومن، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہیں، ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے۔ عزیزان ایمان، عام مومنین کی محبت تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ جو امیر المومنین ہو اس کی محبت کا کیا؟ توجہ، اس کی محبت کا کیا؟ شاید اسی لیے عام مومنین کی محبت کے لیے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے۔ جب عام مومنین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے اللہ، تب اسی منزل پر سوچنا چاہیے وہ کہ جو صرف مومن نہیں ہے بلکہ کل ایمان کا صحرا اس کے سر ہے، ولایت کا تاج اس کے سر ہے، پیغمبر کا ساتھ دینے کی سند اس کے پاس ہے، اول المؤمنین ہونے کی سند اس کے پاس ہے۔ اس کی محبت کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ اب آیت کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی تفسیر لکھی ہے، شیعوں نے بھی لکھی ہے، دوسروں نے بھی لکھی ہے، مختلف تفسیریں ہیں۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ کے پاس تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ تفسیر کا خالص ترجمہ تفسیر کا بیٹھے ہوئے تھے تمام صحابی پیغمبر کے ساتھ میں۔ اتنے میں مولا متقیان ادھر سے تشریف لائے۔ ادھر سے آئے، مولا تشریف لائے۔ جب آئے ہیں تو سلام قیام، اس کے بعد بیٹھے وہاں بزم رسالت میں۔ رسول اللہ نے کہا یا علی دعا مانگ لو، وقت قبولیت ہے، دعا مانگ لو۔ مولا نے پیغمبر اکرم کے چہرے کو دیکھا، یا نبی اللہ یہاں دعا مانگ لو؟ کہاں دعا مانگ لو، جو دعا مانگنی ہے مانگو۔ انصاف سے بتائیے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، یعنی میں اگر اپنی بات کروں، میں ہوتا یا آپ اگر ہوتے اور پیغمبر کہہ دیں وقت قبولیت ہے دعا مانگ لو، تو آدمی دعا کیا مانگتا؟ کیا مانگتا؟ میں ہوتا تو میں تو سیدھے سیدھے پروردگار بڑی پریشانیاں حل ہو جائیں، بڑی مشکلات دور ہو جائیں، بڑی بیماریاں ختم ہو جائیں، پورا معاشرہ ٹھیک رہے، سب اچھے ہو جائیں، دولتیں بھری، کوئی پریشانی نہ ہو، یہی ہوتی نا دعائیں۔ لیکن مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار میری محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے۔ پھر دہراتا ہوں جملہ حدیث کا، مولا نے ہاتھ اٹھایا، پیغمبر اکرم نے کہا یا علی دعا مانگ لو، وقت قبولیت ہے۔ مولا نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار میری محبت لوگوں کے دل میں ڈال۔ جملہ کہنا تھا کہ آیت آ گئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح انجام دیتے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اور ڈال نہیں دے گا، ان قریب ڈال دے گا، بہت جلد ڈال دے گا۔ یعنی آیت کی تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو محبت کا تمغہ مل رہا ہے، یہ تحفہ مل رہا ہے، یہ ہر کس و ناکس مسلمان کے لیے نہیں ہے، خالص امیر المومنین کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ وہ کون ایمان والا ہے؟ کہ وہ ذات علی ہے جس نے دعا کی، پیغمبر نے کہا کہ دعا کر لو، مولا نے دعا کی، اللہ نے آیت بھیج دی۔ کیا بہترین دعا ہے کہ جس کی تحریر پیغمبر کی بات ہے اور جس کی
قبولیت آیت کی طرف ہو رہی ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اگر علی کوئی دعا مانگے تو ہم علی کی دعا کو رد نہیں ہونے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صاحب بتا رہے ہیں اگر تمہیں دعائیں قبول کروانی ہو تو ہمارے پاس آنے سے پہلے علی کے پاس بھی جا سکتے ہو. اگر علی نے دعا مانگ لی تو دعا قبول ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد. اور اس تفسیر میں نہیں، یہ موضوع الگ ہے. پیغمبر اکرم نے کہا مانگو دعا. مولا کائنات اب یہاں سے ایک بات اور ہے. ارے جناب یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتا دی. مولا کائنات نے دعا کہ میری محبت ڈال دے لوگوں دل میں. اللہ نے کہا کہ من قریب محبت ڈال دیں گے. تو اب لوگ ادھر سے جواب آیا ارے جناب کیا بات کرتے ہیں آپ نے تو بڑی اچھی بات کہہ دی. ہمیں اگر نہیں محبت ہو پائی اہل بیت سے یا علی سے، اولاد علی سے، آل محمد سے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اعتراض سمجھیے. اگر ہمیں محبت اہل بیت نہیں ہو پائی یا ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہوئی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے ہی تو بیان کیا ہے اللہ نے وعدہ لیا. اللہ نے ہی ہمارے دل میں محبت نہیں ڈالی اہل بیت کی. توجہ کچھ اور عرض کروں. اللہ نے ہی نہیں ڈالی، اس میں ہمارا ہے تھوڑی ہے. اللہ نے نہیں ڈالی. اب نہیں ڈالی تو ہم کیا کر سکتے تھے. تو اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ محبت اہل بیت پروردگار لوگوں کے دل میں ڈالے گا تو کیسے. امت کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس لیے کہ لوگ تو نور نبوت بھی جب نبی کے دل میں ڈلواتے ہیں تو آپریشن کر دیتے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے. ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. نور نبوت نور وحی جب ڈالتے ہیں تو پیغمبر کے سینے مبارک کا آپریشن کرواتے ہیں. اور ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیثوں کی کتابوں میں ہے نا. آپ نے سنت کی پوری روایت پڑھنا مقصود نہیں ہے. میں بس اشارے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بات کچھ اور عرض کرنی ہے. کیسے ڈالے گا؟ کوئی تبلیغی جماعت بھیجے گا جا کے گھر گھر کہے کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی اچھے انسان ہے. کیا کرے گا؟ لوگوں کو بلا کے کہیں اعلان کروائے گا؟ کیا کرے گا؟ کیسے محبت علی دل میں ڈالے گا؟ اعلان کر کے کانوں میں پیغام جا سکتا ہے، دل میں محبت نہیں جا سکتی. تبلیغ کر کے لوگوں کو زبردستی کسی دوسرے مقام تک لے جایا جا سکتا ہے، دل میں محبت ڈالی نہیں جا سکتی. تو ڈالے گا کیسے؟ تفسیر ابن کثیر مولانا محمد جوناگڑھی بہت بڑے مفسر ہیں مسلمانوں کے، باقاعدہ لکھا. اس آیت کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کے لیے، جوڑیے گا دونوں روایتوں کو، کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پروردگار عالم جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. کیوں حیران ہے؟ اللہ جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. جبریل کرتے ہیں محبت اس سے بھی، جبریل بھی چاہنے لگتے ہیں. اس کے بعد میکائیل سے کہتا ہے میکائیل فلاں میرا محبوب ہے، تم بھی کرو، تو وہ بھی محبت کرتے ہیں. اسرافیل سے کہتا ہے اسرافیل فلاں سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. 4 بڑے بڑے فرشتے جب محبت کرنے لگتے ہیں تو اہل آسمان بھی ان کے دیکھا اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. پہلے آسمان والوں کو دیکھتے ہیں تو دوسرے آسمان والے بھی کرنے لگتے ہیں، دوسرے آسمان والوں کو دیکھتے ہیں تیسرے آسمان والے بھی کرنے لگتے ہیں، چوتھے آسمان والے بھی کرنے لگتے ہیں. عرش اعظم والے ساتوں آسمان، ہفت افلاک کے ملکوت اور فرشتے اس زمین پر رہنے والے بندہ مومن سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے تم کرو، اسرافیل سے کہتا ہے تم کرو، میکائیل سے کہتا ہے تم کرو، اسرائیل سے کہتا ہے تم کرو. جب یہ سب کرنے لگتے ہیں تو تمام کے تمام آسمان کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی ملکوت ہیں، جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں اس زمینی انسان سے، اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے. آپ نے محسوس کیا تو پھر کہا جب تمام اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر پروردگار عالم اس شخص کی محبت کو آسمان سے زمین پہ اتار دیتا ہے. توجہ، اس شخص کی محبت آسمان سے زمین پر اتار دیتا ہے. تو سوال کر لیا پوچھنے والے نے
کہ کیسے پتا چلے کہ کسی کی محبت زمین پر اتری؟ کیسے پتا چلے گا کہ اس کی محبت زمین پر اتری یا اللہ نے محبت اس کی زمین پر نازل کی؟ جواب آیا روایت میں کہ پتہ ایسے چلے گا جب اللہ کسی کی محبت زمین پر اتار دیتا ہے تو پھر ہر طرف اسی کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر طرف اسی کا چرچا ہوتا ہے. لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کا دل نہیں کرتا مگر اس کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کو اس سے دشمنی ہوتی ہے لیکن اس کا نام لیتے ہیں. یہی وجہ ہے. اس کا مطلب سمیٹ دوں ایک جملے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی محبت آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہے، اپنے تو اس سے محبت کرتے ہی ہیں، پرائے بھی اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں، دوست تو اس سے محبت کرتے ہی ہیں، دشمن بھی اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں. تو اب لڑنے کی بات کیا ہے کہ کس کی محبت اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل کی ہے، کس کی محبت نہیں نازل کی ہے. جاؤ، اللہ کی زمین وسیع ہے، کھلی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اٹھاؤ کتابیں پڑھو. ایک ہی تو ذات ملتی ہے جس کا تذکرہ ہر زمانے میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر طور طریقے سے ہوتا رہا ہے. لوگوں نے بند کرنے کی کوشش کی پھر بھی ذکر علی ہوتا رہا، لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی پھر بھی ذکر علی ہوتا رہا، ذاکروں کو مار دیا گیا پھر بھی ذکر علی ہوتا رہا، دوستوں کو قتل کر دیا گیا پھر بھی ذکر علی ہوتا رہا. مارنے والے دنیا سے ختم ہو گئے مگر نہ علی کا تذکرہ ختم ہوا، نہ علی کا ذکر ختم ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے کوئی اور کہ جس کا تذکرہ زمین پر ہو رہا ہے، وہ علی ہے کہ جس کا ذکر زمین پر ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد علیہ. وہ ذات امیر کائنات ہے کہ جس کا نام پوری دنیا میں ہر مقام پر. میں عرض کروں، عمرو عاص کو جب گورنر بنا کے بھیجا نا ملعون شام کے سب سے بدتینت بدنیت شخص نے، جو حاکم بنا بیٹھا تھا، اس نے جب گورنر بنایا اور بھیجا، کچھ دن تو اس نے ٹیکس ہی نہیں بھیجا. عمرو عاص نے بہت چالاک تھا، اس کی پوری حکومت کو کھڑا اسٹیبلش کرنے میں اسی کا ہاتھ تھا، عمرو عاص کا. ادھر سے معاویہ نے خط لکھا کچھ دن بعد کہ ایسا ہے کہ ہم حاکم ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم حاکم ہیں، ہم نے تمہیں بنا کے بھیجا اور ٹیکس نہیں بھیج رہے ہو، جزیے نہیں بھیج رہے ہو، معزول کر دیں گے، مستعفی کر دیں گے، ہٹا دیں گے تخت سے، چھین لیں گے تمہاری گورنری. خط پہنچا، معاویہ نے سوچا تھا ڈر جائے گا عمرو عاص، لیکن عمرو عاص یوں ہی تھوڑی، فتین زمانہ ایسے ہی تھوڑی تھا. خط دیکھا، اچھا ہم سے، تو اس نے قصیدہ لکھا، تاریخ میں موجود ہے اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ گوگل پہ بھی ڈھونڈیے گا تو مل جائے گا، گوگل سرچ انجن بھی آپ کو وہ قصیدہ دے دے گا، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ترجمہ بھی مل جائے گا. اس نے جواب میں قصیدہ لکھا. اور قصیدہ کس کا؟ پہلے کیا ہوتا تھا، جو ڈانٹتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کے قصیدے لکھے جاتے تھے. لیکن عمرو عاص کی ذہانت دیکھیے، دھمکی آئی ہے ذل الہی کی جانب سے، قصیدہ کس کو بھیجا؟ اسی کو بھیج رہا ہے، معاویہ کو. لیکن کس کا قصیدہ؟ معاویہ کا قصیدہ نہیں لکھا، جواب میں علی کا قصیدہ لکھا. توجہ کریں آپ، قصیدہ مولا کا لکھا. قصیدے کا نام تاریخ نے قصیدہ جلجلیہ بتایا ہے. اب اس نے قصیدہ جو لکھا ہے، کیا شاندار قصیدہ، واہ واہ، دل خوش ہو جائے پڑھیے تو. ہما شما کیا لکھیں گے جتنا بہترین عربی میں اس نے قصیدہ لکھا ہے. اور لکھنا شروع کیا اور ایک مقام پہ جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ تجھے علی کے مقابلے میں قائم میں نے کیا، تجھے تمام مقامات پہ ٹھہرایا میں نے، تجھے کون جانتا تھا، تجھے جیت میں نے دلائی، یہاں تک میں نے پہنچایا، ورنہ تیرے مقابلے میں پتا ہے کون تھا. اب اس نے شروع کیا، وہ جو علی تھا، جو اول المسلمین ہے، جو نبی کا ساتھی ہے، جو بستر نبی پہ سو کے جان بچانے والا ہے، خیبر میں جس کی تلوار چمکی ہے، خندق جس کے ضرب کا گواہ ہے، احد میں جس کی تلوار کے لوہے مانے گئے ہیں، وہ علی. اس نے تمام قصیدے علی کے لکھ دیے. پہلے کچھ دھمکیاں لکھی، پھر قصیدہ مولائے کائنات کا لکھ کے بھیج دیا. جواب ادھر سے گیا. اچھا سوال کیا تھا؟
سوال یہ تھا کہ ٹیکس نہیں بھیج رہے معزول کر دیں گے گورنری سے. اس نے جواب میں کیا لکھا؟ جواب میں قصیدہ لکھ کے بھیج دیا. کس کا؟ علی کا قصیدہ. اب میں یہ دیکھ رہا تھا تاریخ کے پس منظر میں کہ اب کیا رد عمل ہوتا ہے. چڑھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، زبان کاٹی جاتی ہے کہ نہیں کاٹی جاتی، حملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایسا خاموش ہو گیا معاویہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی. خاموش کیوں ہو گیا؟ خاموش اس لیے ہو گیا کہ جب نہیں بول رہا ہے تو ایسا قصیدہ علی کے لیے لکھ کے بھیجا ہے. اگر اس کی زبان مجمع عام میں کھل گئی تو پھر یہ کیا کرے گا؟ ابھی تو دوستوں کی زبان کاٹ کے اپنے کو منوا رہا تھا، اب اگر علی کے دشمنوں نے بھی قصیدے پڑھنا شروع کر دیے تو اب اسے مشکل ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے قصیدہ پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو علی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنی حکومت بچانی ہوتی ہے. صلوات پڑھے پر محمد آل محمد. عرض یہ کرنا تھا، بہت سارے لوگ نام علی لینے والے ایسے ملیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کو دل سے قصیدہ نہیں نکل رہا ہے، جی زبان چل رہی ہے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہماری اوقات سامنے آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا چہرہ اتر جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت چلی جائے. اب سمجھ رہے ہیں کچھ بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ٹیلی ویژن پہ چینلوں پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے لوگ جو آوازیں لگا رہے ہیں، علی یہ ہیں، علی وہ ہیں، ہم بھی قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں، جاؤ دھوکہ کسی اور کو دینا. جی دھوکہ کسی اور کو دینا، اس لیے کہ محبت علی زبان کا نام نہیں ہے. محبت علی تو کردار بتاتا ہے، اور کردار عمل میں اترتا ہے، قول میں نہیں. میں کہیں اور لانا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ کے بنارس کی بات ہی بہت ساری ابھی کہہ دوں گا تو آگ لگ جائے گی اور لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. کیسے کہہ دیا آپ نے؟ بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی تھی اور لوگ کہنے لگے تھے خوش عقیدہ مولانا ہے، بڑے اچھے مولانا ہے، بڑے یہ مولانا ہے. میں نے دیکھی ہے، نہ دیکھا ہوتا تو نہ کہتا. آخر میں جا کے جناب کا قلم بھی چل گیا، مگر مسئلہ خلافت میں فلاں 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 یہی ترتیب ہے. توجہ نہیں کی آپ نے؟ ابھی کس کی فضیلت لکھی ہے یہ موٹی کتاب، مناقب آل محمد یا مناقب اہل بیت؟ کس کی لکھی ہے بھائی؟ اہل بیت کے لیے لکھی ہے، فضیلت اہل بیت کے لیے لکھی ہے، مقام اہل بیت کا لکھا ہے، منصب اہل بیت کے لکھے ہیں، عظمت اہل بیت کی لکھی ہیں. تو پھر آخری باب میں جا کے یہ پیوند کیوں لگا رہے ہو؟ مگر جب اس مسئلے میں یہ ترتیب خلافت ہے، ترتیب فضیلت تو کوئی اور ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، دھوکہ کسی اور کو دو. یہ بارگاہ خدا ہے، یہاں جو ترتیب فضیلت ہے وہی ترتیب خلافت بھی ہے. مسئلہ الٹا پلٹا نہ کرو، قوم کو لڑاؤ نہیں. نام لیا جا رہا ہے اہل بیت کا، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سامنے کھل کے آ جائے. ٹیلی ویژن چینل پہ ہمیں علی سے بڑی محبت ہے، ادھر مولا کائنات سے بڑی محبت بھی ہے، اور اس کے بعد دشمن علی سے لگاؤ بھی ہے. وہ مامو جان بنے بیٹھے ہیں اور ان کو کاتب وحی بھی مان رہے ہیں، اور جنگ صفین میں سامنے بھی دشمن بھی بنائے پڑے ہیں، اور باقاعدہ لکھ بھی رہے ہیں کہ حملے ہوئے تھے، یہ سازشیں کی تھی. اور پھر گھوم کے بعد آ جاتی جب بری طرح پھنستی ہے قوم تو جواب آتا ہے وہ خطا اجتہادی تھی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد. ٹیڑھی بات آ گئی ہے، میں سمیٹوں گا. وہ خطا اجتہادی کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اجتہاد کیا تھا اور غلط بھی ہو گیا تو ایک تو اجر ملے گا. واہ واہ، خطا اجتہادی تھی. مولا کائنات کے مقابلے میں دشمن آیا، خطا اجتہادی تھی. یہ مسئلہ خطا اجتہادی کا نہیں ہے، مسئلہ کسی اور کو بچانے کا ہے. لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا پیر بچ جائے، کسی صورت سے ہمارا آقا مولا بچ جائے، جس کے دروازے پہ پہنچ کے لوٹا ہوا مال کھا کے پیٹ بھر لیا ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی صورت ہمارا سردار نہ لپیٹا جائے، کسی صورت ان کا نام نہ آئے. لوگوں نے بڑی پیوند کاریاں کی، لوگوں نے بڑے کام کیے، لیکن یہ آل محمد ہیں، یہ آل محمد ہے. میں نے کہا نا
عمرو عاص کے پاس نہ مولا گئے ہیں نہ کوئی مولائی گیا ہے، خط بھیجنے والا بھی وہی ہے، خط لینے والا بھی وہی ہے، جس نے بنایا تھا وہ حاکم خط بھیج رہا ہے، جو بنا ہے وہ گورنر خط پا رہا ہے، دھمکی ادھر سے آئی ہے، جواب ادھر سے جانا ہے، بیچ میں کہیں مولا ہے کہیں نہیں ہے۔ لیکن ذکر علی کا کیوں آیا؟ کیوں عمرو عاص نے ذکر کیا مولا کا؟ ذکر کیسے نہیں آئے گا؟ جس کا لوٹا ہوا حق پارا پارا کر کے ممبروں پہ چڑھ رہے ہو، وہ اثر تو بولے گا نا۔ لوٹا کہیں گیا تھا، باٹا کہیں گیا، حکومت کہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں مکمل کر دوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سمجھاؤں ساری بات۔ یہ کیا بات ہے؟ تو اس بات کو واضح کر دیا خون حسین نے۔ کہاں واضح کر دیا؟ آپ دیکھیے دربار میں، شام کا دربار ہے، دربار ظالم کا ہے، قافلہ وارد ہوا ہے، اس کو مصائب کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ذرا سن لیجئے سلسلہ کہاں سے آیا ہے؟ وہیں سے آیا ہوا ہے، اور پھر وہاں تک بات چلی گئی۔ وہ کر کیا رہا ہے دربار میں؟ قافلہ وارد ہوا ہے تو وہ قصیدے پڑھ رہا ہے، شراب پیے ہوئے مست ہے نعوذ باللہ، اور وہ قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اب وہ کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے بھائی؟ وہ اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وہ اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا بہترین کام کیا ہے تم نے یزید۔ تیرے اگر بدر و احد والے آباء و اجداد موجود ہوتے تو تجھے دعائیں دیتے اور کہتے تھے یزید کبھی تیرے ہاتھ شل نہ ہو کہ تو نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ تو بدر و احد میں شکست کس کی ہوئی تھی؟ خاندان جاؤ دیکھ لو، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ مارا کون گیا تھا، جیتا کون تھا، اور پھر بدر و احد ابتدائی جنگیں تھیں، بیچ کا سارا قصہ غائب ہے۔ اس نے کہا کہ آج بدر و احد والے ہوتے تو کہتے میرے آباء و اجداد یزید تو نے کیا کام کیا ہے۔ یعنی یزید بتا رہا ہے کہ حلیہ مسلمانوں کا ہے۔ توجہ کر لیں آپ۔ اور پھر بھی ایک جملہ ہے یہاں پہ، یہ کیوں ہے؟ یہ الہی انتظام ہوا تھا، خون حسین نے یہ کام کیا ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ بیعتیں لی جا رہی تھی، بھی آج میرے مطالعے سے گزری ہے ساری باتیں میں دیکھ رہا تھا، اور ڈیبیٹ ہو رہی تھی، لوگ مسلمان علماء بیٹھے بات کر رہے تھے یزید کو لے کے۔ مسلمان تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، بڑا نمازی تھا اور ٹھیک، اور ایسا تھا اور ویسا تھا۔ صرف ایسا ہی ویسا نہیں تھا، جب معاویہ نے مامو جان نے مسلمانوں کے اپنی زندگی میں جب بیعت لینی شروع کی اس کی، تو پورا بیک گراؤنڈ تیار کیا تھا۔ اور میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں کہ سمجھا سکوں پوری طریقے سے، لیکن ایک بیک گراؤنڈ پہلے ہی تیار کر لیا تھا، اور امیر المومنین کا خطاب تیار تھا۔ توجہ، اس کو بھی امیر المومنین کہا جاتا تھا، بیٹے کے لیے بھی امیر المومنین کہلوا رہا تھا۔ امیر المومنین ایمان لانے والوں کا سردار، تو لوگ تو امیر المومنین سمجھ کے ایمان لا رہے تھے۔ جبر بھی تھا، بیعت بھی ہو رہی تھی، تلواریں گردن پہ لٹکی ہیں تو بیعت کیوں نہ ہوتی۔ بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں، تابعین کے نام ہیں کہ جنہوں نے بجبر و اکراہ بیعت قبول کر لی تھی، بیعت کر لی تھی، اپنے گردن پہ اس کو مسلط پا لیا تھا۔ لیکن اتنی دولت، اتنا قہر و غلبہ کہ کسی کی مجال نہیں تھی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کھل کے انکار کرتا۔ اور جانے سے پہلے اس نے کچھ نام بتائے تھے کہ فلاں فلاں فلاں، باقاعدہ لکھ کے رکھا تھا اپنے خزانے میں کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے اور ان سے بیعت لے لینا اگر تجھے اپنی حکومت کی مضبوطی چاہیے، یعنی اگر مومنوں پہ امارت تجھے اپنی مضبوط چاہیے تو ان سے لے لینا۔ اور اس نے بھیجا بھی تھا۔ ایک ساتھ تو دربار میں سیدھے پہنچ گئے، ایک ساتھ چھپ گئے، اور جو امام حسین تھے وہ سامنے آ گئے۔ خون بہا، شہادت ہوئی۔ جو چھپ گیا تھا اس نے کہا میں بڑا چالاک، اس نے کہ میرا خون بھی نہیں بہا اور میں بچ بھی گیا۔ توجہ کر لیں آپ، جو دربار میں چلا گیا تھا اس نے کہا میں بڑا ہوشیار، اس نے یہ سمجھا اس لیے کہ میں ادھر چلا یا یہی جیتے۔ حسین کو دیکھیے، کر دی سیاسی غلطی، نعوذ باللہ نستجیر باللہ من ذالک، اور قتل ہو گئے، ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، اسیر بھی ہو گئے۔ لیکن کیا معلوم تھا؟ خون مظلوم ہے، خون معصوم ہے۔ عام خون جب نہ حق بہے تو رائے گا نہیں جاتا، معصوم کا خون کیسے رائے گا جاتا؟
پہلا نتیجہ اور پہلا جواب یہی تھا کہ جب دربار میں قافلہ پہنچا تو اس نے یہ قصیدہ پڑھ دیا. بدر و احد والے میرے آبا و اجداد موجود ہوتے تو کہتے کہ تم نے کیا بدلہ لیا یزید, کیا کام کیا, تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو. یعنی یزید نے اپنا شجرہ بتایا کہ ہم مسلمانوں کی طرف والے نہیں ہیں, ہم ادھر والے ہیں کہ جنہوں نے کلیجہ چبایا ہے ان کے والے ہیں, جو بدر میں مارے گئے ہیں ان کے والے ہیں, جن کے ہاتھ توڑے گئے ہیں ان کے والے ہیں, جو شہر سے نکالے گئے ہیں ان کے والے ہیں, جو گھر سے بھگایا گیا تھا ان کے والے ہیں, جن کو فتح مکہ میں امان دیا گیا ان کے والے ہیں, جو مسلمانوں سے دشمنی کر کے شام میں الگ حکومت بنا بیٹھے ان کے والے ہیں, جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ان کے والے ہیں, جو فیض و باغیہ ہے ان کے والے ہیں. یہ ایک جملہ یزید کا نہیں تھا بلکہ ایک لقب تھی کہ جنہیں خون مظلوم نے اٹھا دیا اور واضح کر دیا, مسلمانوں اگر کربلا کے میدان سے نہیں سمجھ میں آتا تو یزید کے دربار سے تو سمجھ جاؤ. صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد. یہاں سے آگے سمجھ جاؤ. اور پھر اگر وہ کہے کہ علی ایسے تھے علی ویسے تھے, تب اس کے دل کی بات نہیں ہے, کہیں کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے, یا مومن کو یا خود کو یا خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے. ورنہ پروردگار عالم نے وعدہ کر لیا تھا تو محبت زمین پہ اتار دی. اب آپ سمجھے یہ کیوں کہا اللہ نے, اور ساری دنیا میں ہر جگہ دیکھیں زبان بدلی ہے مگر ذکر اہل بیت ہوتا ہے, سرحدیں بدلتی ہیں مگر ذکر اہل بیت ہوتا ہے, طریقے بدلتے ہیں مگر ذکر علی ہو رہا ہے, لوگ بدلتے ہیں, نسلیں بدلتی ہیں مگر ذکر علی ہو رہا ہے. نسلیں جاتی ہیں, نئی نسلیں آتی ہیں, زمانہ بدلتا ہے, نیا زمانہ آتا ہے, طور طریقے گزرتے ہیں, نئے طور طریقے تشکیل پاتے ہیں, معاشرے بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, مگر ذکر علی یوں ہی اپنی شادابی کے ساتھ کل بھی تھا آج بھی ہے. یہ کم عقل لوگ جنہوں نے علی کو مٹانے کی کوشش کی کہ ان کا یہ چلے جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی, ان کے بعد ان کے چاہنے والوں کو مٹانے کی کوشش کی کہ یہ چلے جائیں گے بات ختم ہو جائے گی. تم اصل مقام پہ آ کے اصل شے کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ پروردگار ہے, وہ نئے پیدا ہونے والے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے. اور صرف ڈالتا ہی نہیں ہے, پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی خطبہ غدیر میں یہ بھی ہے, جب خطبہ دے دیا تو کہا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, یہ جو من کنتم مولا کا اعلان ہے, چاہیے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک پہنچائیں. یہ انتظام قدرت ہے, پہنچائیں لوگ, محبت اہل بیت پہنچائیں, نسلوں میں پہنچائیں, لوگوں تک پہنچائیں, اور صرف زبان سے نہ پہنچائیں, کر کے دکھائیں, بلا بلا کے پہنچائیں. یہ تو بڑا مجمع آ گیا ہے, اسی ایک نام پہ آتا ہے, اسی ایک نام پہ آتا ہے, اور کوئی شے نہیں ہے کسی کو بلانے کی. میں نے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے, میں اب نہیں, موقع نہیں ہے, وقت نہیں, تمام ہو گئی. بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ذکر اہل بیت, اس کی جامعیت دیکھیے, اس کی روحانیت دیکھیے, اس کا کمال دیکھیے, نسلوں کو بچا رہا ہے, روایتوں کو بچا رہا ہے, تہذیبوں کو بچا رہا ہے, بچوں سے بزرگوں کو ملا رہا ہے, احوال دکھا رہا ہے, سلیقے سکھا رہا ہے, اور سب کے بعد محبت اہل بیت میں ایک مقام پہ چھوٹے بڑے گورے کالے امیر غریب سب کو اکٹھا کر کے بتا رہا ہے کہ آج بھی دربار امام ویسے ہی سجا ہوا ہے. خوش قسمت ہیں وہ جو مصروفیتوں سے وقت نکال کے اس مجلس کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, اس غم کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں, اس ذکر کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول کر لے, بی بی ہمارے آنسوؤں کو مقبول فرما لے, رومال فاطمۃ الزہرا ان آنسوؤں کو جذب کر لے, خداوندہ ریاکاری سے ہمیں دور رکھے, پروردگار دکھاوے سناوے سے ہمارے آنسوؤں کو بری کرے. اس لیے کہ آپ کو خبر ہے, سب جانتے ہیں, بس میں ایک اشارہ کرنے والا ہوں. یہ جو آنسو ہیں یہ واقعی امانت ہی ہیں. کوئی بیوی ہے کہ جس کا رومال آگے بڑھتا ہے, اجرکم اللہ میرا ایک جملہ تھا, آپ رونے پہ آمادہ,
ہے کوئی بیوی؟ نہیں بیوی نہیں ہے، کوئی بہت مظلومہ بیوی ہے۔ دو منظر پڑھنا ہے مجھے، آپ سن لیجئے، چاہے کسی صورت سنیے۔ ایک منظر اس بیوی کی مظلومیت بتاؤں گا صرف۔ ایک منظر جب قافلہ کربلا میں وارد ہوا، سب اپنے اپنے خیموں میں جا کے آرام فرما ہو گئے، اصحاب اپنے خیموں میں، سب بیویاں اپنے خیموں میں۔ علی کی بیٹی جب اپنے خیمے میں گئی، رات آئی ہے، شہزادی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا اور نماز پڑھ کے جب بستر پہ گئی ہے تو بیوی کو نیند نہیں آتی۔ اچانک خیمے کے پیچھے کوئی بیوی ہے جو چیخ مار کے روتی ہے، اجرکم اللہ۔ شہزادی سے برداشت نہ ہوا، رونے کی تڑپ ایسی تھی، جناب زینب سے برداشت نہ ہوا۔ آواز دی فضا، فضا میرے بھائی کو بلاؤ۔ امام مظلوم فوراً تشریف لائے، ابھی گریا امام قریب آئے، بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، کیوں یاد کیا؟ میرے بھیا رہ رہے کہ کوئی بیوی پشت خیمہ پہ روتی ہے، ایسا لگتا ہے، جملہ سن لیں مقتل کا جملہ، ایسا لگتا ہے کہ اس کا بھرا گھر اجڑ گیا ہے، اس درد سے روتی ہے جیسے اس کا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو۔ امام مظلوم وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں پھر رونے کی آوازیں جب آئی ہیں، جناب زینب نے کہا بھیا سنا آپ نے کس درد سے روتی ہے یہ بیوی؟ اور پتہ نہیں میں جب جا کے پشت خیمہ پہ دیکھتی ہوں تو نظر کوئی نہیں آتا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے سر اٹھایا، امام حسین کی آنکھیں برس رہی تھی، زہرا کا بیٹا رو رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے دیکھا، میرے بھیا یہ گریا کیوں ہے؟ کہا زینب تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کون رو رہا ہے؟ کہا بھیا بتائیے کون رو رہا ہے؟ کہا زینب ارے یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے، ہماری اماں ہے۔ ہم نے جیسے ہی کہا کہ ہمارے، فوراً جناب زینب نے کہا بھیا ارے یہ بیابان، یہ جنگل اور ہماری اماں۔ امام نے کہا ہاں زینب، جب سے مدینہ چھوڑا ہے نا ہم مادر گرامی نے لہ چھوڑ دی ہے، کبھی ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے روتی ہیں، کبھی ہمارے منزلوں پر آ کے گریا کرتے۔ زینب ہماری ماں ہمیں نہیں چھوڑنے والی، ہمارے ساتھ رہیں گی، زینب مطمئن رہیں۔ پہلا منظر تھا، میں نے عرض کر دیا آپ رو رہے ہیں، اللہ قبول کرے، ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ منظر گزر گیا، شہادت حسین ہو گئی، حسین کا قافلہ اسیر ہو گیا۔ اب لو ارباب عذاب، ایک مقام وہ بھی آیا کہ جہاں حسین کی بچی اونٹ سے گری ہے۔ چلتے چلتے قافلہ ٹھہرا، قافلہ ٹھہر گیا چلتے چلتے، قافلے کا رکنا تھا۔ خولی ایک مرتبہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن آگے نہ بڑھا۔ جب نیزہ وہ کہ جس پر سر مظلوم نصب تھا، ایک مرتبہ جا کے شمر سے کہتا ہے، شمر ملون تازیانہ لے کے جب آگے بڑھا، میں نے سمجھا کہ جا کے نیزہ ہی لائے گا، مگر نیزے کی طرف نہیں چلا۔ ارباب عزا آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی غربت محسوس کیا کیجئے، قسم کرسی محسوس کیجئے آل محمد کی۔ ظالم نیزہ، ظالم تازیانہ لہراتا ہوا امام سجاد کی جانب بڑھا ہے، کہتا ہے سید سجاد میں خوب جانتا ہوں نیزہ کیسے آگے بڑھے گا، مجھے پتا ہے سر کیسے آگے بڑھے گا۔ سید سجاد نیزہ آگے بڑھاؤ ورنہ یہ خاردار تازیانہ دیکھ لو۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بغور نیزے کو دیکھا، آہستہ آہستہ مظلوم بیٹا آگے بڑھا، مظلوم باپ کے سر کے قریب پہنچا، سر اٹھا کے ایک جملہ کہا، میرے پیارے بابا مصیبتوں سے نہیں گھبراتا لیکن مائیں بہنیں بے چادر ہیں، ارے یہ برداشت نہیں ہوتا بابا، قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھاتے، سر کیوں رک گیا ہے؟ نہ جانے کس درد سے بیٹے نے آواز دی، سر مظلوم گویا ہوا، کٹے ہوئے حلق سے آواز آئی، میرے لال، ارے میری سکینہ ناکے سے گر پڑی، بغیر اس کے قافلہ کیسے آگے بڑھے؟ حسرت بھری روتی ہوئی آنکھوں سے زینب کو دیکھا سید سجاد نے، معظمہ آگے بڑھی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے، آواز دیتی جاتی ہیں، سوگنامہ آل محمد کی روایتیں ہیں اور بہت سارے ارباب مقاتل نے لکھا، بی بی ڈھونڈتی ہوئے جا رہی ہے، سکینہ کہاں چلی گئی آواز دو، سکینہ کہاں چلی گئی آواز دو۔ سید سجاد ٹھہر گیا ایک مقام پر، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادی زینب ایک جنگل کی طرف چلی گئی، اور روایتیں کہتی ہیں کہ اس جنگل میں جب پہنچی ہیں تو کیا دیکھا، ایک معظم
मुअज़्ज़मा है। वही रिवायत याद आ गई मुझे, एक मुअज़्ज़मा है जो बैठी हुई है, अपने जानू पे हुसैन की यतीमा को बिठाए, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेर रही है, कभी चेहरा पोंछती है, कभी बोसा लेती है, कभी सर सहलाती है, कभी कलेजे से लगाती है, कभी गोद में लेती है। उसने देखा कि जब गोद में लिया है, सर सहलाया है तो नींद आ गई है। एक मोतबर आलिम दीन का जुमला यहाँ पे कहूँ, सकीना को नींद आ गई है, इत्मीनान से सोई है बच्ची। ज़ैनब आगे बढ़ी और जाके कहती हैं, क्या मोहतरमा कौन है, जरा मुझे बताइए, मगर तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए कि इस बच्ची को तुमने बचा लिया और इसलिए कि ये बच्ची तुम्हारी आगोश में सो गई है। जब से ये यतीम हुई है, जब से इसका बाबा मारा गया, अरे इसे नींद नहीं आती। अजरुकुमल ज़ैनब ने कहा इसे नींद नहीं आती, तुम्हारी आगोश में सो गई, तुम्हारा एहसान, अगर हमारा मदीना होता तो हम तुम्हें इसका बदला देते। अरे कौन हो बीबी, इतना सुनना था, मुअज़्ज़मा ने नकाब उलट दिया। अरे ज़ैनब, अरे मैं तुम्हारी माँ सकीना को गोद में क्यों न लेती और कहती हो कि नींद आ गई। अरे क्यों ना नींद आएगी, मेरी गोद में तो हुसैन भी सो जाता था। अरे सकीना को ले लो ज़ैनब, अभी इम्तिहान की मंजिलें बाकी है। माँ ने नकाब उल्टा, ज़ैनब ख़ैमे, ज़ैनब काबले की तरफ चली, ज़हरा मक्तल से, अरे ज़हरा जंगल की तरफ, ज़ैनब काबले से मुल्हक हुई, काबला फिर जिंदान की तरफ रवाना हुआ। सैयद सज्जाद ने सर झुका लिया, अरे मेरे बाबा तभी और अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल दुआ अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादि व असहाबिही अल्लाहुम्मा लअन इस्वाबतल लती जाहदतल हुसैन व शायअत वायहता अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअन मातम। अम्मा बताओ शाम कितनी दूर है, फूफी अम्मा बताओ शाम कितनी दूर है, फूफी अम्मा बताओ शाम कितनी दूर है, फूफी अम्मा बताओ शाम कितनी दूर है। पूछती है वो सकीना
جو غموں سے چور ہے اے پھوپھی اماں بتاؤ شام کتنی دور ہے اب قدم بڑھتے نہیں اپنے بتاؤ کیا کرے اب قدم بڑھتے نہیں اپنے بتاؤ کیا کرے اتنے غم ننھے سے دل پر ہم بھلا کیسے سہے اتنے غم ننھے سے دل پر ہم بھلا کیسے سہے کربلا میں ظلم ڈھالے کا عجب دستور ہے شام کتنی دور ہے اے پھوپھی اماں بتاؤ شام کتنی دور ہے کیا یتیموں پر ترس کوئی یہاں کھاتا نہیں کیا یتیموں پر یہاں کوئی ترس کھاتا نہیں کیا یتیموں پر ترس کوئی یہاں کھاتا نہیں کیا یتیموں پر ترس کوئی یہاں کھاتا نہیں ایک بھی ان میں کوئی ایسا بھی نظر آتا نہیں ایک بھی ان میں کوئی ایسا بھی نظر آتا نہیں اے اسیر غم میرا بھائی بہت مجبور ہے شام کتنی دور ہے اے پھوپھی اماں بتاؤ شام کتنی دور ہے شام کے دربار میں ٹھہرے گا جا کر قافلہ شام کے دربار میں ٹھہرے گا جا کر قافلہ شام کے دربار میں ٹھہرے گا جا کر قافلہ شام کے دربار میں ٹھہرے گا جا کر قافلہ رہ گیا ہے اور اب کتنا یہاں سے فاصلہ رہ گیا ہے اور کتنا یہاں سے فاصلہ بے وفائی شامیوں کی دور تک مشہور ہے شام کتنی دور ہے اے پھوپھی اماں بتاؤ شام کتنی دور ہے ہو رہی ہے ایسے عالم میں ہماری صبح و شام ہو رہی ہے ایسے عالم میں ہماری صبح و شام
رہی ہے ایسے عالم میں ہماری صبح و شام، ہو رہی ہے ایسے عالم میں ہماری صبح و شام، موت کیوں کترا رہی ہے آ کے کر کی ساتھ تمام، موت کیوں کترا رہی ہے آگے کر کے ساتھ تمام، جو بھی ہے ایذا رسانی کے لیے معمور ہے، شام کتنی دور ہے اے پھوپھی اماں بتاؤ، شام کتنی دور ہے، شدت غم سے پھٹا جاتا ہے ننھا سا جگر، شدت غم سے پھٹا جاتا ہے ننھا سا جگر، شدت غم سے پھٹا جاتا ہے ننھا سا جگر، شدت غم سے پھٹا جاتا ہے ننھا سا جگر، نو کے نیزہ پر نظر آتا ہے جب بابا کا سر، نو کے نیزہ پر نظر آتا ہے جب بابا کا سر، ہوٹ سوکھے ہیں زبی زخمی ہے رخ پر نور ہے، شام کتنی دور ہے اے پھوپھی اماں بتاؤ، شام کتنی دور ہے، جب تیرا سینہ مجھے ملتا تھا نیند آتی تھی تب، جب تیرا سینہ مجھے ملتا تھا نیند آتی تھی تب، جب تیرا سینہ مجھے ملتا تھا نیند آتی تھی تب، جب تیرا سینہ مجھے ملتا تھا نیند آتی تھی تب، یوں بچھڑنا ہوگا تجھ سے ہم نے یہ سوچا تھا تب، یوں بچھڑنا ہوگا مجھ سے ہم نے یہ سوچا تھا تب، اب جدائی میں تیرے سب کچھ مجھے منظور ہے، شام کتنی دور ہے اے پھوپھی اماں بتاؤ، شام کتنی دور ہے، چار سو ہیں سب بصف دے وہ تماشائی کھڑے، چار سو ہے سب بشب دے وہ تماشائی کھڑے، چار سو ہیں سب بصف دے وہ تماشائی کھڑے، چار سو ہے سب بشب دے وہ تماشائی کھڑے، ایک رسن میں ہے بندے آلے نبی چھوٹے بڑے، ایک رسن میں ہے بندے آلے نبی
छोटे बड़े पूछता रिजवा सकीना का दिले रंगूर है शाम कितनी दूर है ऐ फुफी अम्मा बताओ शाम कितनी दूर है Hussein, Hussein, हुसैन, हुसैन, Hussein, Hussein, हुसैन, हुसैन, Hussein, Hussein. हुसैन, हुसैन। صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان والأمان والأمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته